خرچہ وغیرہ مل رہا ہے؟ کیا کوئی زندگی میں آسانیاں آئی ہیں؟ بلکہ اس سے زیادہ مشکلیں آئی ہیں ان کے جانے کے بعد، اور نہ ہی مجھے چاہیے۔ اگر میں نے وراثت کروائی ہے تو طارق ٹیڈی کی بیٹیوں کے نام اور ایک بیٹے کے نام۔ اب میرا چھوٹا بھائی ہے جو سونو کی عمر کا ہے، وہ خرچہ افورڈ کر رہا ہے نا میری بچیوں کا۔ کس نے یہ حق دیا ہے کہ بیٹے کے لیے ساری سہولت اور بیٹیوں کے لیے در بدر؟ اگر تمہیں شرم ہوتی تم کیوں نہیں آج پتہ کرنے آتے؟ روڈوں پہ کیوں چلتی؟ وہ پیار محبت ختم ہو گیا، 2 نوالے ہی بھول گئے طارق ٹیڈی کے ساتھ۔ پوری فیلڈ کو شرم آنی چاہیے، یہ غلط بات نہیں ہے۔ کل آپ لوگوں کے اوپر ٹائم آئے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ خاتون موجود ہیں یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور میری نظر میں جو ہے وہ ان سے بڑا مظلوم بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ طارق ٹیڈی صاحب بہت مشہور و معروف جو ہے وہ اسٹیج ایکٹر تھے، کامیڈین تھے، اور لوگوں کو ہنساتے تھے، اور جناب بڑی محنت سے اپنا کام کرتے تھے۔ یہ ان کی وائف ہے۔ ناظرین، اب ہوتا کہ ہمارے معاشرے میں آلویز جو ہے وہ عورتوں کے لیے کبھی بھی جگہ نہیں ہوتی، بے شک وہ بیٹی ہو، بے شک وہ ماں ہو، بے شک وہ بہن ہو، بے شک وہ بیوی ہو، ان کو ہمیشہ سیکنڈ پیورٹی پہ رکھا جاتا ہے۔ جائیداد میں سے حصے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ ان کے ساتھ جناب ناحق فیصلے کر کے ان کے حصے کھا جاتے ہیں۔ اگر بات آتی ہے غیرت کی تو ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ان بچیوں کو ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ وہ کبھی کدھر جا رہی ہیں، کبھی کس در پہ جا رہی ہیں، کبھی کہاں پہ جا رہی ہیں، مطلب کہ نہ خرچہ، نہ جائیداد میں سے حصہ، نہ پیسے، نہ کسی قسم کی کوئی سپورٹ۔ آخر ان کی سگی بیٹی ہیں، اور بیٹیوں والا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ ان سے بات کر کے جانیں گے، کیونکہ جو خبریں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں جی ہم ان کی تو سرپرستی کر رہے ہیں، بچیوں کا خرچہ بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ ان سے بات کر کے ساری حقیقت جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، صفا مروہ کو کوئی پیسے وغیرہ مل رہے ہیں، کوئی خرچہ وغیرہ مل رہا ہے؟ کیا کوئی زندگی میں آسانیاں آئی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اس سے زیادہ مشکلیں آئی ہیں ان کے جانے کے بعد۔ روڈوں پہ چلنا، دھکے، سٹرگل کرنی بہت مشکل۔ کورٹ کچہریوں میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے عورت کے لیے، اور میں نے یہ سفر طے کر رہی ہوں بچیوں کی خاطر۔ میں نے اپنے مفاد کے لیے کچھ نہیں لیا، اور نہ ہی مجھے چاہیے۔ اگر میں نے وراثت کروائی ہے تو طارق ٹیڈی کی بیٹیوں کے نام اور ایک بیٹے کے نام، تینوں بچوں پہ تقسیم ہے۔ آپ جا کے پٹوار خانے میں چیک کریں، کورٹ میں چیک کریں، میں نے ان بچوں پہ تقسیم کی ہے، میں نے اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیڈی صاحب کی کتنی جائیداد وغیرہ، کتنے گھر، مطلب کتنی مالیت کا سارا ان کا سرمایہ ہو؟ تقریباً 4.5 مرلے جگہ اقبال ٹاؤن والی ہے، اور 5 مرلے فیصل آباد والے مکان میں سے حصہ لینا ہے، اور گاڑی، بینک بیلنس جو 35 لاکھ امداد ہوئی، ہمیں پتہ چلا 30 پر 35 تھی، تو اس میں سے بھی لیں گے بچیوں کا حق، کیونکہ وہ بچوں کے لیے امداد تھی، یہ ایک بیٹے کے لیے امداد نہیں تھی۔ اگر جاب ملی ہے تو اس کو ملی ہے، بیٹیوں کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا ابھی تک۔ اگر اپلیکیشنیں ہم نے دی ہے تو ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہمیں فون ضرور آئے ہیں سارے اداروں سے، پر کسی نے ابھی تک ان بچیوں کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی امداد وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ مجھے بتائیں کہ زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے جب خاوند آپ کے سر سے چلا جاتا ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں، ان کو لے کے کبھی آپ کہاں پہ جا رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ کہاں پہ جا رہی ہوتی ہیں، زندگی مشکلات کا شکار ہے۔ آگے مجھے بتائیں کس طرح چیزیں چلیں گی؟ آخر بچیوں کو بھی پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کھانا پینا، رہنا، سب کچھ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، کیونکہ ہم لیتے تھے کورٹ میں سے خرچہ 21,500، اس میں سے اسکول کی، ٹیوشن کی، سب کی فیسیں چلتی تھی، کچھ میرے والدین بھی کرتے تھے۔ اب میرا چھوٹا بھائی ہے جو سونو کی عمر کا ہے، وہ خرچہ افورڈ کر رہا ہے نا میری بچیوں کا، تو پھر کبھی خرچے نہ بھی ہوں تو مشکلیں آتی ہیں۔ یہ کورٹ کچہریوں کے خرچے، ہائی کورٹ کے خرچے، رکشوں کے کرائے، یہ سفر کرنا۔ میں کبھی گاڑیوں میں تو نہیں گھومتی، رکشوں میں سفر کرتی ہوں۔ میری بچیوں کو بخار ہو گیا سردی لگنے کی وجہ سے، کیوں یہ گاڑیوں میں سفر کرے اور بیٹیاں رکشوں میں سفر کرے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ کس نے یہ حق دیا ہے کہ بیٹے کے لیے ساری سہولت اور بیٹیوں کے لیے در بدر؟ اور روڈوں پہ پھر اسی لیے ہم گھومتے ہیں، چلتے ہیں، آپ وہ بھی ویڈیو لگاتے ہیں ہم ٹک ٹاک پہ کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم چوری چھپے نہیں کوئی کام کرتے، جو بات کرتے ہیں وہ سب کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ پورے پاکستان کے سامنے یہ بات کرتی ہوں۔ اگر اسے غیرت ہوتی
یہ خود بغیرت ہو چکا ہے اس ٹائم. جن جن باتوں میں آ کے تمہیں 1 سال ہو گیا, ایک فون نہیں کیا ہمیں, نہیں کیا, بالکل نہیں کیا. اور نہ ہی اس نے پوچھا میں اپنی بہنوں کا حال جا کے پوچھ لوں, تیری کوئی نہیں لگتی؟ سکی بہنیں آپ کہتے ہیں نا, پر یہ مانتا ویڈیو میں, کبھی اس نے حال چال پوچھا نہیں بیٹیوں کا جا کے, میں اپنی بہنوں سے مل رہا ہوں, میڈیا میں کہتا مجھے دے دو, شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرو تم, ایسی باتیں کرتے ہو. انٹرویو دیکھا ہے اس جو طارق ٹیڈی صاحب تھے ان کے بیٹے کا, اس نے کہا ہے کہ جی یہ بیٹیاں تو میرے لیے ایکسیپٹیبل ہیں, یہ میری بہنیں, یہ ان کا گھر ہے, یہاں پہ آئیں یہاں پہ رہیں, لیکن یہ جو عورت ہے یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, میں کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. نہ کرے, میں کون سا اسے قبول کرنے رہی ہوں. اب میں سب کے سامنے کہتی ہوں اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں, میری بیٹیوں کا میرا رشتہ ایک ہے, پر میری بیٹی ہیں نا وہ طارق ٹیڈی کا خون تھا. اگر تم میری بیٹیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو نا میڈیا کے سامنے, اگر تمہیں شرم ہوتی تم کیوں نہیں آج پتہ کرنے آتے, روڈوں پہ کیوں چلتی وہ ہے؟ میں گاڑیوں میں سفر نہیں کرتی, میں رکشوں میں سفر کرتی ہوں. میرے کردار پہ بھی کیچڑ اچھالا, کیوں؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ جیسی تیری ماں تھی میں بھی وہی ہوں. ماں جیسی مرضی ہو, سوتیلی ہو یہ سکی ماں ہو, ماں ہی ہوتی ہے. میرے پورے پاکستان سے ریکویسٹ ہے, یہ باتیں کرتا ہے پر آپ دیکھیں یہ بچہ, اس کی عمر دیکھیں, اگر یہ اپنی بہنوں کو قبول کر سکتا ہے تو ان کا حق دینے کے لیے کیوں ڈر رہا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے, بالکل حق دینے کے لیے ڈر رہا ہے. اور ہمیں قبضہ نہیں دیا, ہائی کورٹ سٹے لینے گیا. میں نے تو نہیں کاٹ ڈالا تھا ہائی کورٹ میں, اس نے ڈالا. ادھر کیا ہے تو کوئی بات نہیں, 1 ماہ نہیں 2 ماہ بعد سٹے کینسل ہو جائے گا, تو پھر بھی تو اسی جگہ پہ صفا مروا کا حق آئے گا. گارڈین تو میں کے خلاف جو ہے وہ درخواستیں دیتا پھر رہا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی دیکھ لیں, درخواستیں اس نے دی. اگر بچیوں کا حق لینے کے لیے کوئی گناہ ہے, میں ان کی ماں ہوں, میں نہیں پالا شروع سے, میں نے سنگل مدر بن کے ان کے ساتھ بن کے ہر قدم پہ کھڑی رہی. میں نے تو نہیں کہا میری بچیاں ایسی ہیں یا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے. میں نے اس بچے کو ایک فون نہیں کیا, اور نہ ہی میں نے کچھ مانگا, کسی فیلڈ والے سے بھی نہیں فون کیا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں, میں نے نہیں کیا. کیوں؟ یہ انہوں نے کہہ دینا طارق ٹیڈی جو سابقہ مسز ہے وہ مانگنا شروع ہو گئی. نہیں, انہوں نے بلکہ شرم نہیں کی, ان بچیوں کے سر پہ پیار دے دے دونوں, نہیں دیا. ہم نے کچھ مانگا بھی نہیں تھا, انہوں نے پیار نہیں دیا. تم لوگوں کو وہ دوستی ہیں ختم, پیار محبت ختم ہو گیا, 2 نوالے ہی بھول گئے طارق ٹیڈی کے ساتھ. پوری فیلڈ کو شرم آنی چاہیے, یہ غلط بات نہیں ہے. کل آپ لوگوں کے اوپر ٹائم آئے گا. یہ آج طارق ٹیڈی کی بیٹیاں روڈوں پہ چلتی ہیں نا, آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تم لوگوں کو تکلیف بہت ہوتی ہے کہ وہ احتجاج کر رہی ہیں اپنے حق کے لیے. کوئی غلط بات نہیں ہے, اپنے حق کے لیے کوئی کونا بھی جانا پڑے نہ جانا چاہیے. یہ نہیں, میں اپنی بچیوں کے لیے ہر موڑ پہ کھڑی ہوتی ہوں. مجھے کچہری جانا پڑتا ہے میں جاتی ہوں, کورٹ میں جانا پڑے تب بھی جاتی ہوں, ہائی کورٹ سول کورٹ سب جگہ جاتی ہوں, صرف اپنی بچیوں کی خاطر. مجھے ان چیزوں سے کوئی مفاد نہیں ہے. اس گھر میں ہے اس ٹائم آپ دیکھیں, اس کے نان کے, اس کے داد کے, اور ملازم یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ بیٹیوں کے خرچے کے لیے ہمیں امداد کا لفظ بہت بڑا ہوتا ہے. میں نے یہ کہا نہیں کسی کو, پر کوئی کر دے تو بڑی بات ہوتی ہے, کوئی نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں. دعا کر دیں ہمارے لیے وہ بھی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جس جنگ میں ہم لڑ رہے ہیں نا, شاید ہمیں کوئی ان بچیوں کے لیے حق مل جائے. میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا, نہ ہی میں نے کسی طارق ٹیڈی کے نام پہ پراپرٹی ہیں یا بینک بیلنس نہیں لیا. میں پورے پاکستان سے ریکویسٹ کرتی ہوں, میں نے اگر صفا مروا کے لیے کھڑی ہوں, میں نے طارق ٹیڈی سے کچھ نہیں لیا, صرف بچیوں کا حق اور بچیوں سے ملنے کے لیے میں ہی لے کے آتی تھی. مجھے وہ فون کرتے تھے طارق ٹیڈی کہ صفا مروا سے ملا دو, میں ملاتی تھی, پر انہوں نے آخری دم تک نہیں ملنے دیا. ان کو شرم نہیں آتی؟ وہ باپ تھا ان کا. اگر قبرستان جاتی ہیں وہ بھی اعتراض, کس بات کا اعتراض ہے؟ قبر بنوائی,
ہم نے بنوائی. وہ وسیم بھائی ہیں جنہوں نے یہ قبر بنوائی, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور لمبی عمر دے کہ انہوں نے یہ قبر بنوائی. میں نے کوئی گورکن یا کسی سے کچھ نہیں کہا. اس نے وہ بھی الزام ہمارے پہ لگائے. اگر میں ہوتی ادھر تو میں ویڈیو ضرور لگاتی. اگر ہم جو تھے ہم نے وہ ویڈیو لگائی ہیں, وہ سب نے دیکھا کہ 1 سال ہو گیا طارق ٹیڈی کی قبر نہیں بنی. تب تمہیں شرم نہیں آئی؟ پورا 1 سال گزر گیا, کہاں گئی وہ کمائی؟ ساری تم کھا گئے ہو اور الزام ہم پہ لگا رہے ہو. کچھ شرم کرو یا ڈوب مرو کہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.